السلام علیکم۔ آج جمعرات ہے اور جولائی کی 28 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 10 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے بحث چلانی خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ حاضر ہے۔ خالد حمید آج اور کل کے لیے چھٹی پر ہیں، تو آئیے خبروں کا آغاز کرتے ہیں عالمی خبروں سے۔ ایک یوکرینی عہدیدار نے بتایا ہے کہ روسی فوجوں نے یوکرین کے دوسرے سب سے بڑے پاور پلانٹ پر قبضہ کر لیا ہے اور جنوبی یوکرین کے 3 خطوں میں بہت بڑے پیمانے پر روسی فوجوں کی پھر سے تعیناتی کی جا رہی ہے۔ یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی کے مشیر اولیگ سیارسٹووچ نے مشرقی ڈونیٹسک خطے میں اس پاور پلانٹ پر قبضے کی تصدیق کر دی ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ روسیوں کی یہ معمولی سی کامیابی ہے۔ انہوں نے کہا کہ روس نے میلیٹوپول، زاپوتیہ اور خیرسن کے علاقوں میں فوج کی تعیناتی بظاہر اسٹریٹجک ڈیفنس کی کوششوں کا حصے کے طور پر کی ہے۔ برطانوی وزارت دفاع نے جمعرات کے روز کہا کہ یوکرینی افواج خیرسن میں ایک جوابی حملے کے لیے تیاری کر رہی ہیں۔ اس علاقے پر روس نے فروری میں اپنے حملے کے ابتدائی دنوں میں ہی قبضہ کر لیا تھا۔ یوکرین نے دریائے ڈیپرو پر کم از کم 3 پلوں کو نقصان پہنچانے کے بعد اپنا نیا دور تک مار کرنے والا توپ خانہ استعمال کیا، اور برطانوی وزارت دفاع نے کہا کہ روس اپنے کنٹرول والے علاقوں میں رسد پہنچانے کے لیے ان پلوں پر کافی انحصار کرتا ہے۔ بحیرہ اسود کے ذریعے محفوظ راہداری فراہم کرنے کا ایک معاہدہ ہو جانے کے باوجود جہاز ران کمپنیاں اس لاکھوں ٹن اناج کو اٹھانے اور اسے برآمد کرنے میں کسی عجلت کا مظاہرہ نہیں کر رہی جو یوکرین میں پھنسا ہوا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بارودی سرنگیں پانی میں ہر طرف تیر رہی ہیں اور جہازوں کے مالکان ان پانیوں میں اپنے جہاز بیچنے کے لیے خطرات کا جائزہ لے رہے ہیں، اور بہت سو کے سوالات ہیں کہ معاہدے پر عمل درآمد کیسے ہوگا۔ معاہدے کی پیچیدگیوں کے سبب اس پر کام کا آغاز سست روی اور احتیاط سے ہو رہا ہے، لیکن یہ صرف 120 دن کا معاملہ ہے اور مقررہ مدت کا آغاز پچھلے ہفتے سے ہو گیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ 120 دن یا 4 ماہ میں کوئی 20 ملین ٹن اناج یوکرین کی 3 بندرگاہوں سے باہر بھیجا جائے، جن کی روس نے 24 فروری کے حملے کے بعد سے ناکہ بندی کر رکھی ہے، اور اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اس مدت کے دوران 4 یا 5 بڑے بڑے جہاز روزانہ یہ اناج برآمد کر کے ان کروڑوں غریبوں افراد تک پہنچائیں جن کو بھوک کا سامنا ہے۔ امریکہ نے بدھ کے روز کہا ہے کہ اس نے روس کو ایک ٹھوس تجویز پیش کی ہے جسے اس معاملے سے آگاہ افراد نے قیدیوں کے تبادلے کے طور پر بیان کیا، اور جس کے تحت روسی ہتھیاروں کے اسمگلر سزا یافتہ وکٹر باؤٹ کو ماسکو واپس بھیجا جائے گا تاکہ امریکی پیشہ ور باسکٹ بال سٹار برٹنی گرائنر اور ملزم جاسوس پال ویلن کی رہائی کو یقینی بنایا جا سکے۔ یہ تجویز کئی ہفتے قبل جون میں پیش کی گئی تھی، لیکن آج تک اس کے بارے میں کوئی معلومات نہیں دی گئیں، اگرچہ یہ دونوں حکومتوں کے عہدیداروں نے اس بارے میں تبادلہ خیال بھی کیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے اس معاہدے کی تفصیلات پر بات کرنے سے انکار کرتے ہوئے واشنگٹن میں صحافیوں کو بتایا کہ وہ اس ہفتے اپنے ہم منصب روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف کے ساتھ ایک ٹیلی فون کال میں اس معاملے کو دوبارہ اٹھانے کی توقع کرتے ہیں۔ روسی وزارت خارجہ کی ترجمان ماریا زخاروا نے جمعرات کو کہا کہ قیدیوں کے تبادلے کے بارے میں بات چیت ابھی جاری ہے اور ابھی تک کوئی معاہدہ نہیں ہوا۔ ممکنہ قیدیوں کے تبادلے کی خبر اسی روز آئی جب گرائنر نے فروری میں اپنے سامان میں نشہ آور مواد کے ساتھ روس پہنچنے کا اعتراف کیا تھا، لیکن عدالت کی سماعت میں گواہی دی کہ انہیں فراہم کیے گئے مترجم نے ان کی دی ہوئی تفصیل کا صرف ایک حصہ ہی پیش کیا۔ گرائنر کو منشیات کی نقل و حمل کا جرم ثابت ہونے پر 10 سال تک قید کی سزا کا سامنا ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہیں حکام نے ماسکو ہوائی اڈے پر دستاویزات پر دستخط کرنے کی ہدایت تو کی تھی، لیکن یہ نہیں بتایا کہ وہ کیا تسلیم کر رہی ہیں۔ روس کی ایک عدالت نے انہیں 20 دسمبر تک حراست میں رکھنے کا اختیار دیا ہے۔ ادھر ویلن ایک سابق امریکی میرین ہیں جو 2018 سے روس میں مبینہ طور پر جاسوسی کے الزام پر قید ہیں۔ ان کے اہل خانہ اور گرائنر نے وائٹ ہاؤس سے ان کی رہائی کے لیے کوششیں تیز کرنے کی درخواست کی ہے۔ امریکی مرکزی بینک یعنی فیڈرل ریزرو نے منگل کے روز مہنگائی پر قابو پانے کے لیے شرح سود میں 0.75% اضافہ کر دیا۔ گزشتہ ماہ بھی امریکی فیڈرل ریزرو نے شرح سود میں 75 بیسس پوائنٹس کا اضافہ کیا تھا۔ امریکہ میں مہنگائی پر قابو پانے کے لیے 3 دہائیوں کے دوران شرح سود میں متواتر 2 مہینوں میں دوسری مرتبہ اضافہ کیا گیا۔ خبر رساں ادارے اے پی کے مطابق امریکی فیڈرل ریزرو کے اس اقدام سے صارفین اور بزنس
قرض کی فراہمی کا ریٹ 2.25 سے بڑھ کر 2.50% ہو گیا، جو 2018 کے بعد سے اپنی بلند ترین سطح پر ہے۔ مرکزی بینک کا یہ فیصلہ امریکہ میں افراط زر میں 9.1% تک اضافے کے بعد کیا گیا، جو 41 برسوں میں مہنگائی کی سب سے بلند ترین سالانہ شرح رہی۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن کا بدھ کے روز کووڈ ٹیسٹ کا نتیجہ منفی رہا، جس کے بعد انہوں نے اپنا کوارنٹین ختم کرنے کے بعد وائٹ ہاؤس کے روز گارڈن سے دیے گئے اپنے ریمارکس میں کووڈ-19 ویکسینز کی افادیت کو اجاگر کیا۔ خبر رساں ادارے اے پی کے مطابق صدر کا کہنا ہے کہ اس انفیکشن سے ان کی جلد صحت یابی کو دیکھتے ہوئے امریکیوں کو بھی کووڈ کی مفت ویکسین سے فائدہ اٹھانے کی ترغیب حاصل کرنا چاہیے۔ کووڈ کی تشخیص ہونے پر وہ 5 دن کی آئسولیشن میں چلے گئے تھے، تاہم بدھ کے روز منفی ٹیسٹ آنے کے بعد وہ پہلی بار وائٹ ہاؤس کی رہائش گاہ سے باہر آئے اور روز گارڈن پر اپنے عملے سے مخاطب ہوئے کہ اس دوران انہوں نے ان کا ساتھ دینے پر شکریہ ادا کیا۔ صدر کے معالج کیون اوکانر کے مطابق جو بائیڈن کے 2 کووڈ ٹیسٹ منفی رہے ہیں اور وہ اگلے 10 روز تک لوگوں کے آس پاس ماسک کا استعمال بھی کریں گے۔ اور اب آئیے آپ کو سناتے ہیں پاکستان، افغانستان اور بھارت سے ملنے والی کچھ خبریں۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان میں تیز بارشوں کے باعث ندی نالوں میں طغیانی کے باعث سیلابی صورتحال ہے۔ ضلع لسبیلا سمیت صوبے کے کئی اضلاع میں اب تک 111 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ ضلع لسبیلا کے علاقے اور راکی میں سیلاب کے باعث 300 سے زائد افراد پھنسے ہوئے ہیں اور حکومتی امداد کے منتظر ہیں۔ لسبیلا کے مقامی باشندے محمد حفیظ نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ علاقے میں سیلاب کے باعث درجنوں افراد پھنس کر رہ گئے ہیں۔ ادھر پی ڈی ایم کے ذرائع کا کہنا ہے کہ حالیہ مونسون بارشوں اور سیلاب کے باعث بلوچستان میں ہلاکتوں کی تعداد 111 تک پہنچ گئی۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق بدھ کے روز ضلع قلعہ سیف اللہ میں 3 افراد پانی کی ریلے میں بہہ کر ہلاک ہو گئے، جبکہ ضلع لسبیلا میں بھی اطلاعات کے مطابق اب تک 7 افراد کی ہلاکت ہو چکی ہے۔ پی ڈی ایم اے بلوچستان ایمرجنسی سیل کے انچارج محمد یونس نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ مانسون کی حالیہ بارشوں کے باعث بلوچستان کے ضلع کوئٹہ، پشین، قلعہ سیف اللہ، قلعہ عبداللہ، سبی، بامشک، آواران، نوشکی، زیارت، شیرانی، ہرنائی، جعفر آباد، یوب، ڈیرہ بگٹی، خزدار، مستونگ، پنجگور، کلو اور لسبیلا میں ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ محمد یونس نے بتایا کہ حالیہ بارشوں میں 6000 سے زائد مکانات کو جزوی طور پر نقصان پہنچا ہے۔ ادھر پاکستان کے صوبے پنجاب کے جنوبی اضلاع میں بھی موسلادھار بارش کے باعث کئی نشیبی علاقے زیر آب آ گئے ہیں اور مکانات بھی زیر آب آنے کے علاوہ املاک کو نقصان پہنچا ہے۔ وائس آف امریکہ کے نمائندے ضیاء الرحمان کے مطابق مقامی افراد نے یہ الزام عائد کیا ہے کہ جنوبی پنجاب میں سیلاب کے باوجود انتظامیہ حرکت میں نہیں آئی اور کئی علاقوں میں تاحال امدادی کارروائیاں شروع نہیں ہو سکیں۔ قبائلی اضلاع سمیت خیبر پختونخوا میں سیاسی جماعتوں کے کارکنوں، قبائلیوں اور پولیس اہلکاروں کو گھات لگا کر قتل کی وارداتوں کے سلسلے میں ایک ایسے وقت پر اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے جب حکومتی ادارے سرحد پار افغانستان میں روپوش شدت پسند تنظیم ٹی ٹی پی کے ساتھ مصالحت کے لیے کوشاں ہیں۔ پچھلے ہفتوں کے دوران گھات لگا کر قتل کی وارداتوں میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 1 درجن کا تعلق مذہبی سیاسی جماعت جمعیت العلماء اسلام فے، عوامی نیشنل پارٹی اور پشتون تحفظ تحریک سے تھا۔ ان واقعات کے خلاف شمالی وزیرستان میں سوموار سے قبائلیوں کا احتجاجی دھرنا بھی جاری ہے۔ ایک روز قبل بدھ کو پشاور اور نوشہرہ میں پولیس پر 3 حملوں میں مجموعی طور پر 3 اہلکار ہلاک اور 1 افسر سمیت 2 زخمی ہوئے۔ اسی دوران خیبر پولیس نے کم سن بچیوں کو زیادتی کے بعد قتل کرنے کی وارداتوں میں ملوث ایک ملزم کو گرفتار بھی کر لیا۔ رواں ماہ پشاور کے انتہائی حساس علاقوں میں 2 کم سن بچیوں کو زیادتی کے بعد قتل کر دیا گیا تھا، جبکہ ایک بچی کو تشدد کے بعد برآمد کر لیا گیا۔ پاکستان کی قومی اسمبلی نے بدھ کے روز ایک قرارداد منظور کی ہے جس کے تحت ملک میں عدالتی اصلاحات کے ذریعے پارلیمان کی بالادستی کو یقینی بنانے کا عزم ظاہر کیا گیا۔ اس مقصد کے لیے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں پر مشتمل خصوصی کمیٹی بھی تشکیل دے دی گئی ہے۔ یہ معاملہ ایک ایسے وقت پر سامنے آیا جب وزیر اعلیٰ پنجاب کیس کی سماعت کے لیے فل کورٹ بینچ کی حکومت کی جانب سے درخواست کو سپریم کورٹ نے رد کر دیا تھا، جس کے بعد اعلیٰ عدلیہ کے چیف جسٹس پر مقدمات کی سماعت کے لیے بینچ کی تشکیل سمیت دیگر امور میں
حاصل اختیارات کو کم کرنے کے مطالبات کیے جا رہے ہیں۔ نہ صرف سیاستدان بلکہ بار ایسوسی ایشنز اور بار کاؤنسلز نے بھی مطالبہ کیا ہے کہ سینیورٹی کے اصول پر سختی سے عمل کیا جائے، ججوں کی تقرری اور برطرفی کے عمل میں وکلاء کی تنظیموں، حکومت اور پارلیمنٹ کو مساوی نمائندگی دی جائے۔ سپریم کورٹ کے سابق جج جسٹس وجیہ الدین نے کہا کہ یہ عدلیہ کو جھکانے کے لیے دباؤ کے ہتھ کنڈے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ میں یہ تبدیلیاں اس وقت تک نہیں لائی جا سکتی کیونکہ اس مقصد کے لیے آئین میں ترمیم کے لیے پارلیمنٹ کی 2/3 اکثریت درکار ہوگی اور تحریک انصاف کی عدم موجودگی میں وہ ایوان میں موجود نہیں ہے۔ کشمیری علیحدگی پسند رہنما محمد یاسین ملک کو ایک بھارتی جیل میں ان کی طرف سے کی جا رہی تادم مرگ بھوک ہڑتال کے باعث طبیعت ناساز ہونے کے بعد نئی دلی کے ڈاکٹر رام منویا ہسپتال میں داخل کرا دیا گیا۔ تاہم ہسپتال ذرائع کے مطابق یاسین ملک نے ڈاکٹروں کو تحریری طور پر مطلع کر دیا کہ وہ اپنا علاج نہیں چاہتے بلکہ تادم مرگ بھوک ہڑتال جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ جیل حکام اور ہسپتال ذرائع کے مطابق 56 سالہ یاسین ملک گزشتہ 6 روز سے دلی کی تہاڑ جیل میں بھوک ہڑتال پر تھے، جس کی وجہ سے ان کا بلڈ پریشر کنٹرول میں نہیں ہو رہا تھا۔ حکام کا کہنا ہے کہ یاسین ملک کی بگڑتی ہوئی صحت کے پیش نظر انہیں بدھ کے روز جیل سے ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ یاسین ملک جو قوم پرست جموں کشمیر لبریشن فرنٹ یعنی JKLF کے چیئرمین ہیں، رواں سال مئی میں نئی دلی کی ایک خصوصی عدالت کی طرف سے ٹیرر فنڈنگ کے ایک معاملے پر عمر قید کی سزا سنانے کے بعد تہاڑ جیل کے سیل نمبر 7 میں قید تنہائی میں رکھا گیا۔ یاسین ملک کی بہن عابدہ ملک نے سری نگر میں وائس آف امریکہ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ان کا پورا خاندان بالخصوص ان کی والدہ یاسین ملک کی صحت اور زندگی کے بارے میں بے حد پریشان ہیں۔ طالبان کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ قائم مقام وزیر خارجہ امیر خان متقی کی قیادت میں طالبان کے ایک وفد نے بدھ کو تاشقند میں امریکی وفد سے ملاقات کی ہے اور افغانستان کے بینک کے اثاثوں، اقتصادی استحکام اور انسانی امداد کے بارے میں بات کی ہے۔ طالبان کی وزارت خارجہ کے نائب ترجمان نے یہ بھی کہا ہے کہ طالبان کے وفد نے تاشقند میں امریکی نائب وزیر خزانہ سے ملاقات میں افغانستان کے بینک اثاثے جاری کرنے کا مطالبہ بھی کیا۔ طالبان کے دفتر خارجہ کے مطابق افغان وفد کی افریقی محکمہ خزانہ کی تکنیکی ٹیم سے بھی تفصیلی بات چیت ہوئی اور جائز وضاحتوں کے ذریعے افغانستان کے منجمد اثاثوں کو جاری کرنے کا دفاع کیا گیا۔ افغانستان کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے تھامس ویسٹ نے تاشقند میں طالبان کی ٹیم کے ساتھ بات چیت پر تاحال کوئی تبصرہ نہیں کیا، لیکن انہوں نے منگل کے روز سلسلہ وار ٹویٹس میں یہ ضرور کہا تھا کہ امریکی ٹیم بدھ کے روز طالبان کے وفد سے ملاقات کر رہی ہے۔ افغانستان کے صوبہ قندھار کے سپن بولڈک زیری اور اغنداب اضلاع میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران شدید بارشوں کے نتیجے میں سیلابی ریلوں سے 7 بچے اور ایک خاتون جاں بحق جبکہ 4 زخمی ہو گئے۔ چمن سپن بولڈک شاہراہ بھی سیلاب کے باعث بند ہو گئی۔ قندھار کے صوبائی حکام نے ایک بیان میں مزید کہا کہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں رہائشیوں کی مدد کے لیے ہیلی کاپٹر بھیجے گئے۔ اسی دوران UNHCR نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ ٹیموں نے اب تک اروزگان، زابل اور قندھار صوبوں میں سیلاب سے متاثرہ ہونے کے بعد 2000 افراد کو انسانی امداد کی ضرورت کی نشاندہی بھی کی ہے۔ اسی دوران صوبہ ننگرہار میں مقامی ذرائع کا کہنا ہے کہ شادی کی تقریب کے دوران مکان کی چھت گرنے کے نتیجے میں 4 افراد جان سے گئے جبکہ 3 زخمی ہو گئے۔ افغانستان میں چین کے سفیر نے کہا ہے کہ ان کے ملک نے افغانستان میں زلزلے سے متاثرہ خاندانوں کو $2 لاکھ امریکی کی امداد فراہم کی ہے اور ایک نیوز کانفرنس میں بتایا کہ مزید امداد فراہم کی جائے گی۔ طالبان کے کان اور پیٹرولیم کے لیے قائم مقام وزیر کا کہنا ہے کہ آموندی کے تیل کے علاقے میں کام شروع کرنے کے حوالے سے بات چیت کی جائے گی اور اس منصوبے پر پہلے سال $150 ملین کی سرمایہ کاری بھی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ طالبان حکومت اس منصوبے میں 20% سرمایہ کاری کرے گی۔ افغانستان کے ساتھ ڈیورنڈ لائن بارڈر کے 0 پوائنٹ پر پاکستانی حکومت کی طرف سے تعمیر کردہ پاکستان کے نشان والے ایک ستون کو طالبان نے مبینہ طور پر تباہ کر دیا ہے۔ مقامی طالبان نے سوشل میڈیا پر پوسٹ کی گئی ویڈیو میں دعویٰ کیا کہ پاکستان 0 پوائنٹ سے افغانستان میں 300 سے 400 میٹر تک اندر داخل ہو گیا تھا۔ اور اب عراق سے ملنے والی ایک خبر بھی سناتے ہیں۔ سینکڑوں عراقی مظاہرین نے بدھ کے روز بغداد کی پارلیمنٹ میں ہنگامہ آرائی کی، جو ایران کی حمایت یافتہ جماعتوں کی طرف سے نامزد وزیر اعظم کے خلاف مظاہرہ کر رہے تھے۔ اس موقع پر ایران مخالف نعرے بھی لگائے گئے۔ رائٹرز اور AP کے مطابق مظاہرین کی اکثریت عراق کے بااثر شیعہ عالم مقتدی الصدر کے پیروکاروں کی تھی۔ مظاہرین جو کہ تمام مرد تھے، پارلیمنٹ فلور کے
میزوں پر چڑھ گئے، فولڈر سے دستاویزات نکال کر پھینکی، کچھ پارلیمان میں قانون سازوں کی کرسیوں پر جا بیٹھے۔ اس موقع پر کچھ مظاہرین کو عراقی پرچم بھی لہراتے ہوئے دیکھا گیا۔ اس واقعے کے وقت پارلیمنٹ کے اندر کوئی قانون ساز موجود نہیں تھا، جبکہ عمارت کے اندر صرف سیکیورٹی فورسز موجود تھیں جو نسبتاً آسانی کے ساتھ مظاہرین کو اندر جانے کی اجازت دیتی نظر آئیں۔ مظاہرین محمد السودانی کو کوآرڈینیشن فریم ورک بلاک کے باضابطہ امیدوار نامزد کیے جانے کے خلاف احتجاج کر رہے تھے، جو ایران کی حمایت یافتہ شیعہ جماعتوں کا ایک اتحاد ہے۔ اے پی کے مطابق اکتوبر میں انتخابات کے انعقاد کے بعد یہ سب سے بڑا احتجاج تھا اور اس ماہ دوسری مرتبہ مقتدی الصدر نے عوام کو متحرک کرنے کی اپنی صلاحیت کا استعمال کر کے اپنے سیاسی حریفوں کو یہ پیغام بھیجا ہے۔ جولائی کے شروع میں ہزاروں افراد ان کی کال پر اجتماعی دعا کے لیے بھی جمع ہوئے تھے۔ پارلیمنٹ پر قبضہ کرنے کے چند گھنٹے بعد الصدر نے ٹویٹر پر جاری کیے گئے اپنے بیان میں اپنے پیروکاروں کو ہدایت دی کہ انہوں نے اپنا پیغام دے دیا ہے اور اب وہ بحفاظت اپنے گھروں کو واپس لوٹ جائیں، اور کچھ ہی دیر بعد مظاہرین نے سیکیورٹی فورسز کی نگرانی میں پارلیمنٹ کی عمارت سے باہر نکلنا شروع کر دیا۔ مبصرین کے مطابق مقتدی الصدر کا اپنے پیروکاروں پر کنٹرول کا مظاہرہ فریم ورک اتحاد کو ایک واضح انتباہ ہے کہ اگر السودانی حکومت بناتے ہیں تو مظاہروں میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ تو صاحب یہ تھیں وہ خبریں جو ہم نے فیس بک پر آپ کے لیے پیش کیں۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر خبروں کا یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہماری ان خبروں کو سنتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، اور ان کو شیئر بھی کرتے ہیں۔ اپنی ان محبتوں کو جاری رکھیے گا اور انہیں شیئر بھی کرتے رہیے گا۔ آپ کو یہ بتاتے چلوں کہ اس نیوز بلیٹن میں میرے ساتھ کیمرہ مین قذافی تھے، جبکہ نیوز ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری۔ بہجہ جیلانی اب اجازت چاہتی ہے، اجازت دیجیے اور اپنا خیال رکھیے گا۔